آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے وجود کا حصہ ہے، ایک ایسی کہانی جو آپ کے ارد گرد کی دنیا کو بناتی اور برقرار رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے زندگی کی بنیاد توانائی کی کہانی۔ یہ توانائی ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے عمل، ہمارے سوچنے، ہمارے محسوس کرنے کے پیچھے کام کرتی ہے۔ آئیے اس کہانی کے پیچھے چلتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس سے یہ ہماری دنیا کو آتی ہے۔ میرا نام ہے ابو بکر الکلیم والا، اور میں آپ کے ساتھ ایک سفر پر جانے جا رہا ہوں جو آپ کو زندگی کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ یہ سفر ہے توانائی کی کہانی کا، جو ہماری نویں جماعت کی حیاتیات کی کتاب کے 7ویں باب ای بیو انرجیا میں بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہماری دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ توانائی کے استعمال کی بدولت ہوتے ہیں۔ یہ توانائی ایڈینوسین ٹرائے فاسفیٹ اے ٹی پی کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اے ٹی پی ہمارے جسم کی توانائی کی کرنسی ہے جو ہمارے خلیوں میں تیار ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے تمام اعمال کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کہاں سے آتی ہے یہ توانائی؟ یہ سوال ہے جو ہم آج کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سبق ہے فوٹوسنتھیسس کا۔ فوٹوسنتھیسس پودوں شیمولاتس اور کچھ قسم کے اس کا عمل ہے جس کے ذریعے وہ سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے غذا بناتے ہیں۔ یہ غذا ہی ہے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ایندھن ہے، جو ہمارے جسم کی توانائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائنسی تعلیم اور قدرتی دنیا کا تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ دوسرا سبق ہے اے ٹی پی کے شیل پہلو کا۔ اے ٹی پی ہمارے جسم میں بہت تیزی سے تیار ہوتی ہے اور بہت تیزی سے استعمال بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے جو ہمارے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جسم میں اے ٹی پی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ مستقل طور پر الفا اور استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی انتہائی کارآمد کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرا سبق ہے ہماری دنیا کی باہمی وابستگی کا۔ ہمارے جسم کی توانائی کی کہانی پودوں، جانوروں اور ماحولیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ پودوں کے ذریعے طاقت کی فراہمی کرتا ہے جو پودے سورج کی روشنی سے بناتے ہیں۔ یہ سائنس اور قدرتی دنیا کے درمیان ایک گہری تعلق ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اپنے اعمال سے ماحولیات کو متاثر کرتے ہیں اور ماحولیات ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ آج کی یہ کہانی ہماری زندگی کی بنیادوں کو سمجھنے کا سفر تھی۔ توانائی کی کہانی نہ صرف ہماری جسمانی زندگی بلکہ ہماری روحانی اور جذباتی طاقت کا بھی ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اس کہانی کو اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنے جسم اور ماحولیات کی قدر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جسم اور اپنے ماحول کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ آئیے ہم اس سبق کو اپنے دل پر لگائیں اور اس توانائی کی قدر کریں جو ہماری زندگیوں کو برقرار رکھتی ہے۔ شکریہ۔